اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نحل دی 14 پارے دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ پوری دنیا دے مسلمان اس دن تو واقف نہیں جس دن واسطے اسی اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس دن حضرت ابو طالب علیہ السلام نال منسوب ہے، اور ظاہر ہے جڑا بندہ حضرت ابو طالب علیہ السلام منتا ہے وہ بھی پتہ ہے آج کیسا دن ہے، وہی وہ قدر نو جانتا ہے، اور حضرت ابو طالب دی یاد واسطے سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں جناب کے سامنے قرآن حکیم دی جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے، اس آیت پاک اللہ تعالیٰ نے کافران دی ایک قسم دا ذکر کیا، یعنی کفار دیاں جڑیاں نشانیاں قرآن حکیم چ بیان ہوئی ہیں، انہاں چو ایک نشانی اس آیت مجیدہ خالق نے بیان کی ہے کہ اللہ اپنی نظر چ کافر کینوں قرار دیندا ہے، اللہ دی نظر چ کافر کون ہے؟ ایک دوسرے نو کافر یا مسلمان کہنا کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا کوئی بندہ، کہ کوئی بندہ بھی کسی نے غصے نال کچھ نہیں کہہ سکتا، اور کوئی بندہ پیار نال بھی کسی نے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پیار نال بندیاں نے رضی اللہ بھی کہہ دیتا ہے، پیار نال بندیاں نے رحمت اللہ بھی کہہ دیتا ہے، اور دشمنی اور بغض کی وجہ تو بندیاں نو کافر بھی کہہ دیتا ہے۔ اور کفر اور شرک پاکستان جتنا سستا اور ارزاں ہے اتنا کسی ملک اور چلے، یعنی جلدی بندے نو کافر اور مشرک کہتے ہیں کوئی بندہ حرج محسوس نہیں کرتا، اور نہ وہ سمجھتا ہے کہ میری اتھارٹی ہے یا نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جتنا لوگوں نے ایک دوسرے نو کافر آکھیا ہے، ہوں گل بھی لائٹ جی ہو گئی ہے، نوٹس بھی کوئی نہیں لیتا۔ اگر کوئی بندہ کسی نو کافر کہہ بھی دیتا ہے تو نوٹس نہیں لیتا، اس واسطے کہ گل روٹین ہے چاہتی۔ قرآن حکیم دی جڑی میں آیت پڑھی ہے، اس آیت اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ بندیاں نو کافر قرار دیتا ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ یہ توجہ کر لی جائے گی تو پھر میں اس آج دے دن دے مطابق گفتگو کر لیں گے۔ خالق فرما رہے ہیں یعرفون نعمت اللہ، جو بندے اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، جو بندے اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، یعرفون جو پہچانتے ہیں جانتے ہیں نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا اور پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، پھر اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ ینکرونہا وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ثم پھر ینکرونہا اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، دنیا میں اکثریت ایسے کافروں کی ہے۔ دنیا میں اکثریت ایسے کافروں کی ہے۔ یہ قرآن حکیم ہے، کل بھی لا ریب سی، آج بھی لا ریب ہے، کل بھی شک کوئی نہیں سی تے آج بھی شک کوئی نہیں، آج بھی اس وہی زندہ ہے جی میں کل زندہ سی، پھر بھی یہ زندہ رہے گا۔ یہ گل جڑی ہے وہ معتبر کل بھی سی تو معتبر اج بھی۔ یہ مطلب ہے اللہ فرما رہا ہے یعرفون نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، ثم ینکرونہا پھر وہ انکار کر دیتے ہیں، اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثریت ان میں سے ایسے کافروں کی ہے۔ یہ مطلب ہے اکثریت ناز نہیں کرنا چاہیے،
اکثریت کا ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خالق فرما رہا کہ اکثریت دنیا میں ایسے کافروں کی ہے جو اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں لیکن ان کے منکر ہیں، انکار کر دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ مطلب ہے کسی کو کافر کہنا کوئی بہت اچھی گل نہیں ہے، بری گل بہت اچھی گل ہے کہ قرآن پاک چوں اللہ دیا نعمتاں کر لیا جان، پڑتال کر لی جائے کہ اللہ کنوں کنوں اپنی نعمت قرار دیتا ہے۔ جنوں اللہ اپنی نعمت قرار دے گا وہ دا جیڑا منکر ہو گیا وہ کل بھی کافر سی، وہ آج بھی کافر۔ یہ بالکل کلیہ ہے اور میں سمجھنا پہ تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسی انشاءاللہ قرآن حکیم جو کچھ نعمتاں پڑھ دینے۔ موضوع جناب تے ذہن چاہ گیا کہ جو اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں اور جان بوجھ کر انکار کر دیتے ہیں، خالق فرماتا ہے اکثریت دنیا میں ایسے کافروں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن حکیم جنہوں نعمت قرار دے گا وہ یقیناً وہ دا منکر کافر ہوگا۔ اکثر لوگ انشاءاللہ جانتے ہیں یعرفون معرفت رکھتے ہیں، نہیں تو چلو میں عرض کر دینا جنیاں نعمتاں میں پڑھ سکنا انیاں میں پڑھ دینا قرآن حکیم سے۔ پہلی گل تو کہ خالق وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ مبارکہ آل عمران کے خالق فرماتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو، فرقوں میں نہ پڑو۔ پھر خالق فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ یہ مطلب ہے فرقہ بندی تو بچے گا وہ جڑا اللہ کی نعمت کو یاد کرے۔ اینی تساں آیت سنی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اینی آیت ہی کیلنڈراں تے لکھی ہے، اینی آیت نصاب وچ لکھی ہے، حالانکہ آیت تے مکی نہیں، یہ آیت دا پہلا حصہ ہے، اگے دی تشریح ہے جڑی مولوی نے اتنے ہاتھ رکھ چھڑے۔ وہ بڑی ضروری گل سی کہ فرقہ بندی تو بچنا کیوں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرقہ بندی اختیار نہ کرو، اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ کون سی؟ اللہ پھر یاد کرا رہے ہیں اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، آدھا تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں جس کے ذریعے الفت ڈال دی وہ اللہ کی نعمت۔ اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمنی کرتے تھے اور تمہاری نسل در نسل تم لڑا کرتے تھے، اس نعمت کو یاد کرو۔ کون سی؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ آواز اچھالے ہو رہی، اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ عزیزو میں کسی مسلک دی گل نہیں کر رہا، پوری دنیا دے مسالک کو اج قرآن ہاتھ چ دعا کے پوچھو علماء کو دسو وہ نعمت کیڑی ہے جس لڑیاں نو اکٹھا کیتا، دشمناں نو بھائی بھائی بنایا، بغض پیدا کرنے والے دے اندر الفت پائی۔ دسن بندے وہ نعمت کی، وہ کیڑی نعمت ہے؟ سوائے ساتھ محمد تو جی کوئی اور کدھر نظر آوے یا کوئی عالم دسے؟ میں نے فون کرنا کیوں نہیں آخیا اے نہیں تے ہوئے؟ کائنات دیا جنیاں نعمتاں جناب نو نظر آ رہی ہیں وہ ساریاں دا موجب و موجد مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن نعمت ہے تے نبی دے منہ چوں نکلی ہے۔ ہمارے نماز نو بندے نعمت سمجھ دے، اے نبی دے ایک فعل دا نہ ہے۔ اگر بندے سمجھ دے دین نعمت ہے تے حضور دے افعال و کردار دا نہ دین ہے۔ کی بندے سمجھ دے نعمت کی؟ خالق فرما رہے اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، اس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ مطلب ہے سرکار دو عالم تو بڑی نہ کوئی کل نعمت سی، سرکار تو بڑی نہ کوئی آج نعمت ہے۔ یہ مطلب ہے حضور دی ذات مقدس اللہ دی جو نعمت ہے،
اور جو لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے بھی ہیں پھر اس کے منکر ہو جاتے ہیں، توجہ فرمانا، وہ اللہ کی نظر میں کافر ہیں۔ یہ مطلب ہے سرکار دی ذات نعمت عظما ہے۔ اچھا جڑے بندے سرکار کو جان بوجھ کے چھڈ گئے، انکار کر گئے، انہوں نے کفر شک کوئی نہیں۔ بولو جی، کوئی شک ہے نہیں؟ یہ نعمت عظما دا نام مصطفیٰ ہے۔ ہن جناب نے منزل بلند کرنی، منزل بڑی عجیب آ رہی ہے کہ خالق فرما رہے ہیں کہ حبیب میرا تو وہ نعمت ہے جس نے پچھڑے ہوا کو اکٹھا کیا، دشمنی کو دوستی میں بدل دیا اور لوگوں کو بغض کو الفت میں بدل دیا۔ اس نعمت عظما دا نام مصطفیٰ ہے۔ عزیزاں نے گرامی قدر، اے میلاد النبی دا ماہ ہے، یقیناً یقیناً ادھر بہت بڑی نعمت دا نزول ہوئے، بہت بڑی نعمت لوگوں تک پہنچی۔ اس واسطے جڑے انہوں نعمت سمجھتے ہیں وہ خوشی کر دیں، وہ سمجھتے ہیں سانو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت آئی ہے اور اس نعمت کا نام مصطفیٰ ہے۔ اگر تسی ہن توجہ فرماؤ تے یہ نعمت کا نام مصطفیٰ ہے، جڑا اینو جان بوجھ کے چھڑ جائے، انکار کر جائے، وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا وہ کیسی نعمت ہوئے گی جڑی اس محمد دے اتے اللہ نے کی؟ اچھا ساری کائنات تے جڑی نعمت ہے وہ محمد ہے، ساری کائنات تے جڑی نعمت ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ جڑی مصطفیٰ تے اللہ نعمت کرے گا، اے میں دے واسطے لفظ نہ لے کے آیا تے نہ میرے کو کوئی ہے، اے تو صاحب لانا ہے کہ ساری کائنات تے جڑی نعمت اللہ کیتی ہے او دا نام مصطفیٰ ہے۔ قرآن چ میں وہ نعمت پڑھن لگا جڑی اللہ نے محمد تے کیتی ہے، یہ تساں کو آپ صاحب لانا ہے کہ جڑا مصطفیٰ دا منکر ہے وہ تے کافر ہویا، تے جڑا او دا منکر ہویا وہ کی ہو؟ او نہ تواڈے کولوں پوچھنا نہیں، او کی بڑا ہے وہ جڑا او دا منکر ہو گیا۔ وہ میں قرآن پاک پڑھ دینا، صرف قرآن سورہ مبارکہ والضحیٰ دی آخری آیت ہے۔ اصول ہوتا ہے کہ شروع کیتی جائے سورت تے آخر تک پڑھی جائے۔ میں اس سورت دی آخری آیت پڑھ کے پھر سورت ساری پڑھنی ہے، چونکہ میں سمجھنا کہ میری خطابت اس طرح سمجھانا آسان ہے۔ یہ مطلب ہے نہیں کہ میں آیت پٹھی کر چھڑی یا سورت پٹھی کر چھڑی، آخری آیت پہلے پڑھن لگا، پہلی آیت بعد پڑھنا، اور یہ حرج والی گل کوئی نہیں۔ نبی بھی آخری کو پہلا پڑھیے تو دوجے سمجھنے چاہیے۔ آخری کو پہلے پڑھے نا، سرکار نے پچھلے نبی کے متعلق کوئی دسیا۔ ہوں میں وہ آیت پڑھن لگا، تو غور فرمایا کہ یعرفون نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، ثم ینکرونھا، پھر انکار کر دیتے ہیں، واکثرھم الکافرون، اکثریت ایسے کافروں کی ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ اس بندے کو کافر سمجھتا ہے جڑا نعمت کو پہچانے تے پھر انکار کر دے۔ جس بندے ہن تک نہیں سنی وہ آج تک سن رہے ہیں، نہیں تو سی ڈی لوگوں دے دو، میں دس دینا۔ اس ساری کائنات تے جڑی اللہ نعمت کی ہے وہ دا نام مصطفیٰ ہے۔ آ قرآن سورہ مبارکہ والضحیٰ آیت دا نمبر 11 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب تو اس نعمت کا ذکر کر جو تیرے اوپر اللہ نے کی۔ آباد شاد رکھے اور جناب بڑا اچھا ہو گیا جس طرح تصا وصول کیتا ہوں میں لطف آیا۔ اچھا سانو کیا کہ سی وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اس کا ذکر کرو جو تم پہ ہم نے نعمت کی ہے۔ اور نبی اللہ کرے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اس کا ذکر کر جو تیرے اوپر ہم نے نعمت کی ہے۔ کمال ہے جناب، بڑا فرق ہے۔ سانو کہہ رہے تسی او دا ذکر کرو جڑی تہاڈے تے نعمت میں کیتی، تے نبی نو کہہ رہے تو او دا ذکر کر جڑی میں تیرے تے نعمت کیتی۔ یہ مطلب ہے نکلے خالق دا پروگرام ہے، اسی مصطفیٰ دے ذاکر بن جائیے۔ سوچ جدا ذکر محمد کرے گا وہ نعمت کیسی ہوے گی۔ اس نعمت کا ذکر کرو، بسم اللہ، ٹھیک ہے، خیریت، آباد و شاد رہو۔ لو جناب علی، اس نعمت کا ذکر میں کروں گا۔ اے آیت سی آخری، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیا کر۔ یہ مطلب ہے اللہ سانو فرما رہا ہے تسی نبی دے ذاکر ہو جاؤ، تے نبی نو کہہ رہا تو او دا ذاکر ہو جائے۔
جیڑی اصل تیرے تے نعمت کی تھی لطف اس گل چ بڑے جیڑی ساڈے جیسے پلیتاں تے اللہ نعمت کیتی ہے وہ ایڈی پاک ہے. یہ گلاں پہلے کر لئی نا جدوں پڑھاں گا پھر مجلس مکمل ہو جائے گی. تسی سوچو کہ بلا جدوں کسی شہر کو کسی کو کوئی چیز دیتی جاندی ہے وہ مزاج کے مطابق دیتی جاندی. اے میں قرآن اس بچے نو آکھاں بھی پھڑی قرآن وہ آکھے گا ذرا ٹھہر جائے جب میں وضو کرنا. ٹھیک ہے یہ مطلب ہے تو بڑی اعلیٰ چیز لیکن دین تو پہلا مینوں بھی سوچنا چاہیے کہ کسی ایسے بندے دے حوالے نہ کرا جڑا پلید ہوئے. کیا بات ہے جناب. یعنی جدو ہے نعمت لیکن اگوں سوچنا تو مینوں بھی پائے گا. اور اگلا بھی کہہ رہا جناب ٹھہر جاؤ میں اس قابل نہیں کہ میں قرآن کو ہاتھ لاواں. گھر جا کے سوچی ساڈے ورگیاں پلیتاں تے جڑی نعمت ہوے اونوں محمد مصطفیٰ دے نے جڑی محمد تے نعمت ہوے گی کنی طیب ہوے گی کنی طاہر ہوے گی. صدقہ آباد و شاد رہو جناب. تساں توجہ فرمائی سانو بھی وضو کر کے محمد او نعمت ہے جدے منہ چوں نکلنے والے لفظ بھی اسی بغیر وضو تو نہیں چھو سکتے. کیا بات ہے. جیڑی نعمت وچوں نعمت نکلی نعمت وچوں نبی نعمت اے نبی دے وچوں قرآن نبی دے وچوں ہے نا. نبی دے وچوں قرآن برآمد ہوا کتھوں نکلیا قرآن نبی دے وچوں. نعمت ہے نا نعمت ہے نا. پھر پریشان نہ ہویا کرو فلانا حسن نو نہیں منتا فلانا حسین نو نہیں منتا فلانا زہرا نو نہیں منتا فلانا علی نو نہیں منتا. جڑا نبی دے وچوں ہوئے انہوں پلید ہاتھ ہی نہیں لا سکتا. یہ نعمت ہے جڑی نبی دے وچوں ہے. جے قرآن دے لفظ نبی دے وچوں ہے تے حسن و منی حسین و منی فاطمہ بزت و منی علی و منی وہ سارے چیز نبی دے وچوں نے. جی میں پلید قرآن نہیں چھو سکتا پلید ذہن انہوں من نہیں سکتا. بہت شکریہ مولانا آباد و شاد رکھے. حضور نعمت عظمیٰ نے سب تو بڑی نعمت دا نام مصطفیٰ ہے. عزیزان گرامی قدر اس نعمت دے صدقے وچ جنت دا فرور دے ایدی اطاعت وچ حورا نے ایدے اتباع وچ غلمان نے. جنتیاں جنیاں نعمتاں مولوی پچاکے لالا پڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سوچ مولوی جنت دے امروداں نو جھٹلا دئیے تے بندہ کافر ہو جاتا ہے. محمد تے آن والی نعمت نو چھڈ کے بندہ مسلمان کیسے رہتا ہے. شکریہ. خالق فرما رہے حبیب ہم نے بندوں سے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اس نعمت کا تذکرہ کیا کرو اس نعمت کا ذکر کیا کرو. یہ مطلب طے ہو گئی گل کہ نبی دا ذکر کرنا اللہ دا حکم. نبی دا ذکر کرنا اللہ دا حکم ہے. وہ بندے نو کھورے کتنے مر گئے نے جڑے آندے نماز شماز پڑھیا کرو. یہ فضائل پڑھن دا مطلب کی یہ نماز اللہ بکری آکھی ہے تو نبی دا ذکر وکھرا آکھی. اٹھاؤ لینا نماز علیحدہ ہے وہ بھی حکم ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. اس نعمت کا ذکر کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی. وہ نعمت سرکار مصطفیٰ دی ذات ہے. اچھا جدا اساں ذکر کرنا ہے وہ مصطفیٰ ہے. بولو جی جدا اساں ذکر صدقے جاواں جدا اساں ذکر کرنا ہے اس نعمت دا نام مصطفیٰ ہے. اچھا خالق فرماتا ہے اما بنعمت ربک فحدث. بندیاں نوں چھڈ ادا ذکر تو کریا کر ادا ذکر تو کریا کر. نعمت میں قرآن چ پڑھن لگا جی اللہ نے مصطفیٰ تے کی جی ساڈے تے ہوئی ہے وہ نام تے مصطفیٰ ہے. جی مصطفیٰ تے ہوئی ہے وہ ذکر سانو حکم نہیں وہ ذکر مصطفیٰ نوں کہ مصطفیٰ تو وہ ذکر کر
میرا خیال ہے اللہ کمال کیتی ہے، اللہ جانتا سی پہ کئیاں بندیاں بغض دی وجہ تو دا ذکر نہیں کرنا، جدا محمد ذکر کرے گا کسی دا ایسے محتاج بھی نہیں۔ خالق فرما رہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کر۔ آؤ جی قرآن پڑھیے جڑیاں اللہ دے رسول تے نعمتاں ہوئیں او کیڑی ہیں؟ ایتھوں اللہ شروع ہوا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے قسم ہے چمکتے ہوئے دن کی، مجھے قسم ہے شب تار کی، اندھیری رات کی، اندھیری رات کی قسم، چمکتے ہوئے دن کی قسم۔ ساری کائنات نو اللہ قسم دے وچ لے، دن دے اجالیاں دی قسم، رات دے اندھیرے دی قسم، صدقے تیرے انداز تو۔ خالق فرماندا ہے ما ودعک ربک وما قلا، اے میرے حبیب قسم اٹھاتا ہوں چڑھتے ہوئے دن کی، اور قسم اٹھاتا ہوں سیاہی کی جو رات کو ڈھانپ لیتی ہے۔ میرا محمد ما ودعک ربک وما قلا، نہ تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا چھوڑا ہے، تیرے رب نے نہ تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا چھوڑا ہے، اور نہ کبھی ناراض کیا، نہ کبھی ناخوش کیا۔ بڑا لطف ہے، قسم ہے مجھے شب و روز کی۔ میرا حبیب ما ودعک ربک وما قلا، نہ تیرا رب تجھے کبھی تنہا چھوڑتا ہے، اور نہ تیرا رب نہ کبھی تجھے تنہا چھوڑتا ہے، تیرا رب تجھے نہ کبھی تنہا چھوڑتا ہے اور نہ تجھے کبھی ناراض کرتا ہے، تیرا رب ہر وقت تیرے ساتھ ہو۔ یہ مطلب ہے دشمنوں کا خطرہ کوئی نہیں، کیونکہ تیرا رب تیرے نال۔ بھائی کیا بات ہے، تیرا رب تجھے نہ کبھی تنہا چھوڑتا ہے۔ پتہ نہیں کتھے کتھے سے تے کتھے کتھے جا رہا نہیں پتا، اپنی اپنی معرفت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ما ودعک ربک، اے میرے حبیب تیرا رب نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑتا ہے، وما قلا، اور نہ کبھی تجھے ناراض ہونے دیتا ہے، تجھے خوش رکھتا ہے رب تیرا، تجھے تنہا نہیں ہونے دیتا رب تیرا۔ آؤ بھائی رب دا ترجمہ کریے۔ جناب علی دو ترجمے نے، دو تشریحاں نے رب دی، وہ ایک میں آیت پڑھنا تے تشریحاں دے توے آ جان گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک باری ترجمہ ذرا دہرا لو نا، اپنے ذہن چ دہرا لو، زبانی نہیں، ایک باری دہرا لو کہ تیرا رب نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑ، تو بولے نہیں، تیرا رب تجھے نہ کبھی تنہا چھوڑتا ہے اور نہ تجھے کبھی ناراض ہونے دیتا ہے، تیرا رب تجھے خوش بھی رکھتا ہے، اور تیرا رب تجھے کبھی تنہا بھی نہیں ہونے دیتا، یعنی تیرا رب تیرا ساتھ بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، اور تیرا رب تجھے ناخوش بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہ دو کام تیرا رب کرتا۔ ہوں رب کا ترجمہ میں پڑھن لگا قرآن چ، وہ بھی قرآن کی آیت چ پڑھن لگا، اس واسطے کہ مبالغہ نہ ہو جائے۔ بڑے ادب کی حد ہے کہ دیار مصطفیٰ ہے، کوئی مبالغہ نہ ہو جائے، اور کوئی بندہ سانو اس ترجمے اور تشریح تے جاہل بھی نہ سمجھے، مطلب بندے آخر کو خوش پہ ہوتے راضی پہ ہوتے نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھنا، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آیت مجید ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور پروردگار تیرا، رب تیرا حکم دیتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے۔ اس رب تو مراد اللہ، بولو اللہ ہی حکم دیتا نا، رب جڑا ہوئے نا حکم ہو ہی دیتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، وہ ترجمہ یاد ہے اس آیت کا؟ ذرا ملانا اصل سے پتہ گل کی ترتیب قرآن دی میں نہیں نہ بنائی، ایک آیت کہتے ہوئے ایک کہتے ہوئے میں تو کٹھیاں ہی کرنی جی، کٹھیاں کرنی نے قبلہ سمجھانے واسطے۔ کدی آیت کتے اس طرح ہوتی ہیں نا جویں جویں آئی نے، کدی انج ہوندیاں تو بڑا سواد سی،
آرام نال ذہن قبلہ آ سکتا سی نا. ایک مضمون ہوندا ترتیب نال، ذاکر پڑھتے ہیں مولوی پڑھتے ہیں، جڑی ترتیب نال مجلس پڑھی جائے وہ خوبصورتی ہوتی ہے، وہ یاد بھی رہ جاتی ہے کہ پہلا انہیں فضائل کی پڑھیا، پھر مصائب کی پڑھیا، پہلے خطبہ. کوئی تو اکا پیچھا ہو جائے تو پھر معاملہ خراب ہے. یہ قرآن پاک جڑی ترتیب نہ سارے کول موجود ہے، الحمدللہ، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، موجود تو ہے نا. چلو کوئی گل نہیں، بڑا میں وہ لمبی گل ہو جائے چھڑ. اچھا، قرآن پاک دی آیت جی میں ہن پڑھی ہے، ویسے وہ ٹیلی کرتی ہے لیکن دور ہے ذرا. وہ 3 پارے جتے اے 15 پارے، یہ 15 پارے دا فرق ہے. ایتھے اللہ فرما رہے وہ یاد ہے نا کہ تیرا رب تجھے نہ تنہا چھوڑتا ہے اور نہ کبھی تجھے ناخوش ہونے دیتا ہے. تیرا رب تجھے خوش بھی رکھتا ہے اور اکیلا بھی کبھی نہیں چھوڑتا. ہوں رب کا میں ترجمہ کر لگا. دھیان رکھنا جی رب کتنے کتنے آنا ہے، دھیان رکھنا جی، بڑا دھیان چاہیے، پھر پتہ لگنا. اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، حکم دیتا ہے تیرا رب، اللہ تعبدو، کہ اس کی عبادت کی جائے، صرف اس کی، اللہ ایاہو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. یہ تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے. یہ مطلب ایک اور رب ہے جڑا معبود بھی، ہائے ہائے، تو ایک رب، تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے، تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ کبھی بھی اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اور آگے فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہی رب تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا، نیکی سے پیش آنا. اے شرک والا کام مک گیا اگر بندے سمجھدار بچے بیٹھے، بچے واسطے کہہ رہے ہیں عبادت جدی کرنی ہے وہ اور ہے، جدی تعظیم کرنی ہے وہ اور ہے. عبادت کرنی ہے اللہ دی، تعظیم کرنی ہے والدین دی. بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کون حکم دیتا ہے؟ تیرا رب. رب خود ذرا لطف رہے گا تاکہ اسی آیتیں جو جدا نہ ہوئی. تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ عبادت کر اپنے اللہ کی اور والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آ. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ دونوں جو ہیں نا ضعیف ہوں یا جوان ہوں، ان میں سے ایک ہو یا دونوں ہوں، ان کے ساتھ احسان سے پیش آنا. کن کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ. اور اللہ فرماتا ہے فلا تقل لهما اف، اور ان کے سامنے اف بھی نہ کر. اف نو سمجھ لو. اف دا مطلب ہے کہ جڑا بندہ آکھے پجا یار اج کم کر، سردی تے بڑی ہے پر سائیکل لے جا، پجا لگا جا تو بل جمع کرا کے واپس آ. بندہ آکھے اف، اف او دے نال اس کوئی گل نہیں کیتی، نہ انہوں آکھیا میں نہیں جاندا، نہ اس گستاخی کیتی ہے. اے اف دا مطلب ہے کہ مینوں تکلیف ہوئی ہے. ہائے ہائے، اف دا مطلب اگلے نال مخاطب نہیں، اف دا مطلب اف مینوں تکلیف ہوئی ہے. اللہ فرماندا جڑے تیرے والدین نے نا وہ تینوں کو گل آکھن تے اگوں اے بھی نہ آکھی اف کہ مینوں تکلیف ہوئی ہے. میرے مولا علی دا فرمان ہے اگر اف کے نیچے کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہ بھی کہتا. مولا تعالیٰ آباد رکھے. اے نوجوانوں، خدا واسطے اے والدین دا احترام سمجھ لو، قرآن سمجھ لو، والدین دا احترام کر لو. نماز سے اپنے رب دی پڑھنی ہے. وہ جو والدین دی گل چھوٹی نہیں، اللہ نے اپنے نال ذکر کیا، اپنے نال کیتا سو کہ عبادت کرو اللہ کی اور احسان کے ساتھ پیش آؤ والدین سے. اور جب کبھی یہ بات کریں اور جب کبھی کبر ضعیف ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، اے اللہ کتھے کتھے دھیان ہے خالق دا. اللہ جانتا ہے کہ وڈیرے جدوں ہوندے نا ادوں نریاں گلاں ہی کردے نے، کام تے کوئی نہ کرے. اور جڑا کام کردا ہوے دا غصہ گھٹ لگدا ہے تے جڑا نریاں گلاں کردا ہو او بیٹھا او دا غصہ لگدا نا. اللہ نے کبر دا لفظ استعمال کیتا جو وڈیرے ہو جان نا ادوں فنی ہو کے، جدوں ضعیف ہو جان نا کبر میں آ جان ادوں اف بھی نہیں آکھنی. انج کرنا کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ پیش آؤ بڑی نرمی کی گفتگو کے ساتھ،
بڑی نرم گفتگو کرو والدین کے ساتھ. جی حضرت ابو طالب دی مجلس سے چاہ کبھی والدین کا ادب نہیں نہ کیتا تے ابو طالب نے کی منے. سار اٹھاؤ میرے نام. والدین کے ساتھ کریمی کے ساتھ پیش آؤ، قولا کریما، بات کرو بڑی نرمی کے ساتھ. اگلی گل بڑی خوبصورت. خالق فرما رہے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور بچھا ان دونوں کے واسطے بازو ذلت کا. لفظ ذلی موجود ہے قرآن پاک جی. ان کے سامنے یہ محاورہ ہے، ان دھیان نہ سن لینا. ان والدین کے سامنے بچھا بازو ذلت کا. اللہ پہ فرماندا ہے والدین کے سامنے جلیل نہ بنی، ذلیل. مولا تو آباد و شاد رکھے. جلیل کی بلا عظمت والا ہوتا ہے، تے ذلت کا مطلب ہے کوئی گاڑ نہیں. ذلت کا مطلب ہے کہ میں تیرے سامنے چھوٹا، میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں. میں دا پنجابی ترجمہ کر کے جان چھڑائی ہے، ویسے کام بڑا اوکھا ہے. وہ اس واسطے جان چھڑائی، جان چھڑانا تو مطلب ہے کہ بچے بھی سمجھ جان. یہ بہترین گل ہے کہ آیت نا جی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ مطلب ہے یہ پنجابی چ میں میں کر لیا ہے، وہ میں تھوڑے تک پہنچا دینا. اللہ فرماتا ہے ایک تے اوف نہیں آکھنا، دوسرا گل انہوں نے نرمی نال کرنی ہے. تے آ جڑی گل نا جناح الذل من الرحمتی، اللہ فرماتا ہے انہوں دے سامنے وچ وچ جاؤ. اوئے ہوئے آباد رہو جناب. یہ تو اچھا پنجابی دا کوئی بالکل جملہ نہیں سی. والدین دے سامنے وچ وچ جاؤ. تمہیں پتہ ہے جڑیاں دریاں بچھیاں نے یہ سراں تے نہیں بچھائی دیاں. بولو نا، بچھی دے قدماں دے تھلے، بچھی دا کتھے وے قدماں دے تھلے. فرماندا اللہ اپنے بازو ذلت کے سامنے بچھا. اج میں کسے بڑے نو لوگ ویکھ کے آندے بسم ادھر ویکھو بسم اللہ، آؤ جی بسم اللہ. ہندو آندے وچ وچ جانا، وچ وچ جانا. رکھ مولوی سر تے قرآن و بندہ کون ہے جدے کہ محمد وچ وچ جانا. صدقے جانا سر اٹھاؤ. سب سب کھڑ گئے. وَقُلْ ہن آیت آ گئی جی میں پڑھنا چاہتا سی. وَقُلْ اور کہہ دے، کہہ دے کل کہہ دو، کہہ دو. کیا یہ پہلے نبی نے آکھنا تو پھر آسان، کیونکہ نبی اگے لگنا نا. اللہ فرما رہا ہے کل نبی دا اسوہ ساڈے واسطے ہدایت دا سرچشمہ. نبی نے نماز پڑھنی ہے تو سب پڑھنی، نبی روزہ رکھے تو سب رکھے، نبی حج کیتا ہم کیتا. یہ مطلب ہے نبی اگے اگے نمونہ عمل بنتے گئے تے اساں اوویں اوویں. ہن والدین دا ادب کیویں کرنا ہے تے اللہ دی عبادت کیویں کرنی ہے، یہ نمونے دا نام محمد. میں نے بڑا لطف آ جائے توجہ رکھنا جناب. یہ دونوں کام اللہ کی بات دسے نا. اللہ دی عبادت کرنی ہے تو والدین دی خدمت کرنی ہے، انہیں سامنے بچ بچ جانا، نرمی نال گفتگو کرنی ہے. تے یہ دو کام سانوں کس دس رہے؟ میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور دی ذات ہی نمونہ نا. یہ مطلب ہے عبادت دا طریقہ جے نبی کو سیکھے تے یہ والدین دے حیا دا طریقہ کسے اور کو سکھا نبی کو سیکھنا نا. ہن اللہ فرما رہا ہے کل میرے حبیب کہہ دے کیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب میرے ان دو ربوں پر رحم کر. اے میرے رب میرے ان دو ربوں پر رحم کر. کیسے؟ کما ربیانی صغیرا. کما دا مانا جس سننا ہے وہ ایک باری درود جڑا ٹی وی تے آندا پڑھو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. کما 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 دا کی بنا اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور اس کی آل پر. کما جس طرح اللہم بارک علی محمد کما بارکتا. کما دا مانا جس طرح کے، کما دا مانا جس طرح کے، کما دا مانا جس طرح کے. ہن سنو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تو میرے اے رب، رب دو بار آیا جی.
کیڑا کیڑا وقل ربر اے میرے رب تشریف بسم اللہ شاہ جی بھی آ گئے ہلو بسم اللہ میں سمجھا کو سننے والا ہوں شاہ جی آ گئے نا قمر شاہ صاحب دو ذاکرین ہو گئے مہربان چلو کوشش کر لیں جلدی مکا دی مہربانی اجازت دو توجہ حاضر آیت پہنچ گئی بولی جانی سی والدین کے مطلب یہ حیا کرنا میں نا والدین میں پھر سکھا دینا وہ بھی آیت یاد رکھنی جے بڑی گل جے خطابت بڑا منزل ایک خوبصورت ہے وہ آیت میرا یاد ہے نا کہ تیرا رب تجھے نہ تنہا چھوڑتا ہے اور تیرا رب نہ تجھے کبھی ناراض ہونے دیتا ہے مہربانی جناب ہوں رب کا ترجمہ میں کرنے واسطے آیت پڑھی سی کل میرے حبیب کہہ دے رب ارحمہما اے میرے رب ان دو ربوں پر رحم کر ربا یعنی میں دو رب میرے ان دو ربوں پر رحم کر کیسے کر کما ربا یعنی صغیرا جس طرح کہ انہوں نے مجھے پالا کیا بات ہے اے ہمارے رب ہمارے والدین پر اسی طرح رحم کر کیسے کما ربا یعنی صغیرہ جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کر بڑا کیا جنہوں نے میری ربوبیت کی اے میرے رب ان ربوں پر رحم فرما آوئی مولوی شرک دے فتوے لے کے اللہ نے ایک آیت وچ اپنے آپ نو بھی رب آکھیا ماں باپ نو بھی رب آکھیا بولو میرے نام یہ مطلب ہے مانوی اعتبار نال اللہ بھی رب ہے جی والدین بھی رب نے رب نہ ہون تو میں مجرم ہوں یہ مطلب ہے اگر سمجھداری نال اپنے نو رب آکھیا جائے تو شرک نہیں اور کی سن دے ہو اگر کوئی جاہل ہے تو میں گل نہیں کرتا جڑا عالم ہے یہ علم دا فائدہ ہے کہ ابے نو رب سمجھے ماں نو رب سمجھے کیونکہ رب دا میں پالنے والا اور رب نہیں وہ رب الارباب ہے یہ سن رہے ہو جناب وہ ہے ربوں کا رب ربوں کا رب رب الارباب مدنے جدا رب کوئی نہ ہو بھائی بہت شکریہ رب مدنے جدا پالنے والا ہو تے رب الارباب مدنے جیو پالن والا کوئی نہ ہو جڑا کسے تے پالے جاندا محتاج نہ ہو جڑا احتیاج نہ رکھے وہ ہے رب الارباب آیت ایک تے رب ترے نے ایک او تے دو اے یہ مطلب ہے جڑا پالے کسے نو پالے جڑا کسے نو پالے وہ عربی ہے جو نو رب آندے نے جڑا کسے نو پالے بولو عربی جو نو رب آندے نے جڑا کسے نو پالے میں عالمہ دی گل کرنا جاہلہ دی نہیں اگر جاہل کسے نو رب آندا پھر تو دی جہالت ہے پہلے علم لیاؤ نہ ذہن علم رکھ کے اللہ نو رب آنکھوں تے تصور اور ہے والدین نو رب آنکھوں تے تصور اور ہے پالدہ ہو بھی ہے پالدے بھی ہے لیکن اے او دے محتاج نے او اینا دا محتاج نہیں کیا بات ہے جناب فردار ہو گیا او وحدہ لا شریک ہے او دا شریک کوئی نہیں نہ ذات نہ صفات وہ محنت کر کے نہیں پالتا امر نال پالتا صدقے جاواں اور وہ دے رب ہون دی کبریائی ہے کہ رب نے کمال کیتی ہے کہ آپ سامنے بھی نہیں آیا تے دو رب دے چھڑے لو بھائی انہاں نو پالو اللہ فرماندا انہاں دا حیا کرو اے تواڈے رب نے یہ دا مطلب ہے رب نے دو قسم دے ایک وحدہ لا شریک بولو اور ایک والدین جنہیں ساڑھے ہر کام میں چی شریک قرآن دی آیت پڑھ کے مولوی دس اینو کتھے فٹ کرنا ہی اللہ فرما رہے حبیب ما ودعاک ربک وما قلا تیرا پالنے والا نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑتا ہے
جمیں کرنا ہی ہوئے گا خیر جمیں تیرا دل کرنا جی میں محتاط بڑا دھیان رکھنا جی نہ میں کدی کچیاں گلاں کر کے خوش ہویا نہ کدی کسی نے خوش کیتا ہے اس رب تو مراد پالن والا ہے یا او ہے یا اے چلو انج کرنے او دے رکھنے کہ تیرا رب یعنی اللہ تعالی تیرا رب اے محمد تیرا رب یعنی اللہ تعالی نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑتا ہے نہ تجھے کبھی سار اٹھاؤ تنہا چھوڑتا ہے اور نہ کبھی تجھے ناراض ہونے دیتا ہے ہن خالق کہہ رہے ہیں ولل آخرۃ خیر لک من الاولی محمد ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری پہلی حالت سے تیری پچھلی حالت بعد والی حالت بہتر ہوگی ہائے ہائے خیر بہتر حیا علی خیر العمل پڑھن سننے والے اس گل تو واقف رہنا کہ ہر عمل تو بہتر عمل کو خیر العمل کیا جاتا ہے اور اللہ فرما رہے حبیب ولل آخرۃ خیر لک من الاولی تیری پہلی جو حالت تھی نا پہلی اس سے تیری دوسری حالت بہتر ہوگی پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی کیوں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا کہ تو اس پہ راضی ہو جائے گا کمال ہے سارا جان کوشش کر رہے ہیں میرے تے اللہ راضی ہو جائے کیا بات ہے اور اللہ کہہ رہے تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا میں آ رہا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ محمد اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کر اللہ فرماتا دس میرا سونا میں تینوں جدوں کوئی شے عطا کیتی ہے تو راضی نہیں ہو گیا میں تینوں وہ شے ہی نہیں دیندا کہ میں عطا کراں تے تو ناراض ہو جائے کہ اے مینوں کی دتا جے ذاکر نو پڑھا کے بندہ 250 روپیہ دے انہوں آکے راضی جائی اور ٹورتے جائے گا پر راضی تو نہیں جانا پتا تو لگتا پہ کہ نہیں تو لگتا بابا جی تو اور کیوں جناب یہ مطلب ہے راضی کرنے واسطے انج دئیدا کہ اگلا راضی ہو کئی بندے سانو آتے ہیں تسی آ جائے تمہیں راضی کراں آ جائے تمہیں راضی کراں یہ مطلب ہے راضی بندہ ہوتا ادو ہے جدو مقصد کے مطابق چیز دے انج نہیں میں ترجمہ گاہ ضرور کرنا جنہ دل کرتا ہوگا نا اونا مل جائے سر اٹھاؤ جنہ دل کرتا ہوگا اونا مل جائے تو بندہ راضی ہو جاتا کئی باری تسی مجلس سے راضی نہیں ہوندے کئی باری راضی زیادہ ہو جاتے ہو جدن تہاڈی مطلب دی مقصد دی سواد تانوں ہوگا ادن جدن دل منے یہ مطلب راضی کوئی ادو ہوں جدو دل کے مطابق چیز ملے اللہ فرماتا میرا سونا میں کو تیرے کو پوچھ کے دینی ہے میں تیرے دل تو واقف ہوں کیونکہ میں دلدار ہوں اور اٹھاؤ میں دلدار ہوں تو میرا دلدار ہے میں نے پتا تو کیڑی شاید راضی ہونا ہے میں تینوں وہ شے کدی نہیں دیتی جدہ تے تو ناراض ہو جائے میں تینوں خوش کر کے چھڑنا ہے شیواں ہی ہو دینی نے اگے اللہ نے کمال کی تھی مجلس مکمل ہو رہی ہے اللہ فرماتا تو ہی دس تینوں ہن میں کوئی شے بھڑی دینی ہے علم یجد کا یتیما فآوا جدوں تو یتیم سے میں تینوں گود نہیں سی دیتی سوال ہے ہن ٹھگن آ گئی نا علم یجد کا یتیما فآوا جب تو یتیم تھا تو ہم نے تجھے جگہ نہیں دی تھی ہم نے تجھے گود دی تھی نا جب تو یتیم تھا یہ اللہ نے یتیمی کا ذکر تاں کیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ وہ رب کیڑے نے جنہ کی وجہ تو یہ پہلی حالت تو پچھلی حالت بہتر کیا بات ہے بات شاید اللہ نے یتیمی کا ذکر کیتا فرما جب تو یتیم سا میں تیرے گود دیتی میں کادے واسطے تاکہ تو راضی ہو جائے بجوتی کا ربوں کا فتر تاکہ تو راضی ہو جائے
تو آج سنی میں تو بحث نہیں کروں. ہاں البتہ ایک گل پکی ہے, اللہ فرمایا کہ میں تینوں ناخوش نہیں ہونے دینا. یہ مطلب ہے ابو طالب کی گود لے کے نبی راضی. بولو یار, اللہ فرماندا ہے میرے حبیب قسم ہے میں تینوں ناراض نہیں ہونے دینا. یہ مطلب ہے اللہ گود دے کے راضی کہ سرکار دو عالم گود. لیکن اج پھر یہی حق بنتا سی, اج یہی پڑھیا جاتا کہ اللہ وہ گود دے کے راضی ہے تے مصطفیٰ وہ گود لے کے راضی ہے. ایسے اچھے ذاکرین الحمدللہ بیٹھے نے. یہ شاہ جی پڑھتے ہوں یا اپنا نواز صاحب, میں نواز یاد ہے سندھڑ میں, اور سندھڑ میں دھیان نال بیان نہ کتے پٹھا نہ نکل جا کے نہ اوکھا جا تو یہ نواز صدر صاحب بیٹھے نے, شاعری بیٹھے نے. انہوں بانیان نے سدیا لطف واسطے, عبادت واسطے, ذکر واسطے. اچھا بانی سد کے راضی نے, بولو بولو یار, یہ آ کے راضی نے. اچھا بانی سدیا ہے, انہیں فارغ کرنا ہے, انہیں خوش کرنا ہے, انہیں خوش کر کے بھیجنا ہے. انشاءاللہ وہ کوشش کرتا ہے ہر بانی کے میرے ذاکر مولوی خوش جائے. وہ سد کے راضی تے اے آ کے راضی. اوتھے ایک بندہ پیڑی چ ٹپدا پھرے, میں نہیں راضی میں نہیں راضی, تے خسماں نوں کھا. بانی سد کے راضی, ذاکر آ کے راضی, تو بکھرا ہی پیا ٹپے گا تے خسماں نوں کھا. مولوی اللہ ابو طالب دی گود دے کے راضی, محمد دے گود لے کے راضی, تو بکھرا پیا ٹپنے تے خسماں نوں کھا. اللہ یہ گود دے کے راضی تے نبی یہ گود لے کے راضی. مکا دیا مجلس ابو طالب دی گود دے کے جویں قرآن رکھے نبی دے دل چ, کیونکہ قرآن دے مطابق نبی دا دل بنایا, قرآن دے مطابق نبی دا دل بنایا تے نبی دے مطابق ابو طالب دی گود بنائی. اللہ ایک گود نبی نو دے کے ارشاد فرما رہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کیا کر. محمد ساڈے واسطے نعمت, ابو طالب نبی واسطے نعمت, اور جو اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ جائے کل بھی کافر تھا وہ آج بھی کافر ہے. مولا تو ہم آباد و شاد رکھے. ابو طالب اور نعمت عظما دا نام ہے. پوری دنیا تے جڑا اللہ احسان کیتا وہ نام محمد مصطفیٰ. اس محمد نے مکے وچوں ہی جنازہ اٹھیا. حضرت ابو طالب دا علامہ غلام احمد حریری نے بی اے کی اسلامیات وچ لکھیا کہ مکے وچ ایک جنازہ علی دے باپ دا اٹھیا, جدے مگر ٹر کے میں آنکھاں نال پڑھیا, میں پڑھاندا بھی نہیں کتاب. غلام احمد حریری دی اسلامیات اختیاری, یہ نصاب دی کتاب ہے, دا مذہب نال تعلق کوئی نہیں. انہاں جملہ لکھیا جی تک میں یاد ہے, وہ فرماندے ایک جنازہ مکے چ اٹھیا جدے مگر ٹر کے تے محمد مصطفیٰ پہ فرماندے سن چاچا تیرے میرے تے بڑے ہیں. چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان میں, تھوڑے نہیں بڑے احسان میں. میں اکثر آنا ہونا جس بندے نو کتاباں چو ابو طالب دے احسان نہیں لبتے, وہ اج کل زیادہ تو زیادہ 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہوتا ہے. بندے انگلینڈ بھی ٹر جاتے ہیں, بندے لاکھ روپیہ مری جا کے لا آتے ہیں پھر ٹرنے واسطے. ایک سفر کرو سوارا نہ کوشش کرنا, جی بائی بس کرو تو بڑی گل ہے, پہلی بار جاؤ تو بائی بس کرو. جس بندے نے احسان ویکنے ہونا ابو طالب کا, اور ایران دے بارڈر تو لے کے عراق دیا کناں تک, عراق دیا دوارا تو لے کے شام دیا بازاراں تک ایک چکر لا کر دیکھ گئے ابو طالب دے کنے انسان. اس سارے راہ جڑیاں مرداں دیاں قبراں نے ابو طالب دے پتر لگدے نے, اس پورے راہ جڑیاں مزدوراں دیاں قبراں نے ابو طالب دیاں دیاں. افسوس ہے کہ ٹی وی تے ہوندا مقامات مقدسہ حد مو گئی ہے.
جدی اولاد دے مزارہ نو مقدسہ نہ انہوں کافران دے شرم نہیں ہو اے مقامات مقدسہ دی روح دا نا ابو طالب تھوڑے احسان بولو یار تھوڑے احسان افسوس دی گل ہے کہ احسان انہیں کیتے نے کہ لوگ پتروں دی قربانی دیندے نے دیا قربانیاں کدے بھی گزر دیا اے میری سیا کیا چاچا تیرے بڑے احسان میں تو سا کدی وہ روایت پڑھی ہوئے کہ حضرت ایوب دی 4 بیویاں طلاق لے کے ٹر گئی جی بیماری بڑی سخت آئی لوگاں پنڈوں کٹ دیتا ایک بیوی نال رہ گئی جنگل چ گزارا کرتے سن وہ مزدوری کر کے لے سی تو نبی کھاندے سن صدقے تیری جتی تو صدقے جنہ قدمہ نال ٹر کے تو نبی واسطے اتنی محنت کرتی سن لوگاں مزدوری بند کر دی تھی کہنے لگے وبا دی انہوں بیماری ہے اگر بی بی آؤندی نہیں تو بیماری ساڈے گھر تک آ جائے گی نبی دے سامنے بیٹھ کے کہنے لگی ہن کی کراں نبی فرماندے نے سارے راہ کھلو جا جڑا قافلہ آوے دسی میں نبی دی زوجہ خدمت کرنا تو حق بندا ساڈا راہ تے کھلو گئی قافلہ آیا انہاں پوچھا بی بی کون کہنے لگی میں ایوب دی بیوی علیہ السلام دی کہ نبی دے متعلق بہت میں پریشان ہوں لوکاں میری مزدوری بھی بند کر دیتی ہے جے کوئی نبی دی خدمت کرنا چاہو تو میں کھلوتی ہوں خدمت کرنا چاہو نبی دی تو میں کر لوں کچھ کرنا ساری مزدوری بند ہو گئی کافر کا سردار کہنے لگا میں سنیا ہوئی 4 بیویاں طلاق لے کے ٹر گئی تو کیوں مجھے تک موجود ہے وفادار ایڈی کیوں ہے کہنے لگی میں صرف نبی دی بیوی نہیں میں ایک نبی دی نسل میں ہوں میں یوسف علیہ السلام دی نسل میں رکھنی ہے اس طرح سمجھو جی میں یوسف علیہ السلام دی پوتری ہوں میں اس نسل ہوں اس واسطے میں کتنے جانا سی وہ اللہ دا پیغمبر ہے تو میں ایک نبی دی نسل دی ایک بیٹی ہوں میں وہ تحفظ واسطے نال خدمت واسطے نال وہ کہنے لگا بی بی میں تیری وفاداری دی داد دینا لیکن میں کیوں یقین کراں تیرے کو گواہ بھی کوئی نہیں کہ تو یوسف علیہ السلام دی نسل وچوں ہی ہے کہنے لگی تو یقین کر لے میں ہن تینوں کیویں دس سکتی ہوں کہنے لگا ایک طریقہ ہے اپنے 2 وال ننگے کر کے اساں کتاباں چ پڑھیا یوسف دے وال سنے نہیں سن یوسف دے وال سنے نہیں سن آخر کوئی نہ کوئی تو نسل دا اثر ہوگا جے تیرے وال سنے نہیں ہوئے اسی خدمت واسطے تیار ہوں عزاداروں نبی دی بیوی دی چیخ نکل گئی ایتھے پردے نو ہاتھ پا کے تھوڑی آئی نبی دے قدمہ تے ڈگ کے آندی ہے اسی پنڈوں نکلے تے میں چپ کیتی رہی میں گھراں چ مزدوریاں کیتیاں تے میں خاموش رہی تساں مینوں سڑک تے کھلا رہا تے میں کھلو گئی ہن سارے بازار میرے حوالہ دا ذکر ہے خدا دی قسم پیغمبر دی آواز ہے خالقا اس امتحان نو کتوں تک کھڑنا بس کر خالقا ہن میری غیرت دا مسئلہ ہے کلے بہ کے سوچنا ابو طالب دے کنے احسان میں جدوں والا دا 2 والا دا ذکر آیا وہ نبیاں دی بس ہو گئی 1.25 لاکھ بدماش دے سامنے زینب بی بی رو کے کہہ رہی سی میرے پیو دا نام نہیں ہے میرے نانے دا نام محمد ہے مبارے قربانیاں ابو طالب دیا رول گئی دیا ابو طالب دیا دین بچ گیا اللہ کا کلمہ بچ گیا مصطفیٰ کا عظمت بچ گئی بیت اللہ